چوری ڈکیتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوری ڈکیتی۔ درود شریف کی فضیلت سعادت الدارین میں ہے کہ جاء رجل الی النبی، ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا، فشکا الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش، اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، یعنی جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہا کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ساتویں آسمان کا فرشتہ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے لیے طائف سے ایک خچر کرائے پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران اور سنسان جگہ پر لے جا کر خچر سے اتار دیا اور آپ کی طرف خنجر لے کر حملے کے ارادے سے بڑھا۔ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بدنصیب نے کہا، اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھیں مگر ان کی نمازوں نے ان کی جان نہ بچائی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ قتل کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا۔ میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سے آواز آئی، اے شخص تو ان کو قتل مت کر۔ ڈاکو یہ آواز سن کر ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے دوبارہ بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا، پھر غیبی آواز آئی۔ تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا پار نکل گیا اور وہ ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے مظالم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے مبارک نام کی برکتوں سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی پریشانی دور ہونے کی التجا بھی کرنی چاہیے۔ بارہا ایسی غیبی امداد ہو جاتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ گزشتہ واقعے میں ظالم ڈاکو کی موت کا بڑا عبرتناک بیان ہے۔ افسوس، کئی پریشانیوں اور دکھوں کے علاوہ چوروں ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر
چھینا جھپٹی کر کے مختلف طرح کی ذہنی جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ مہنگائی سے پریشان عوام میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ آئے دن چوری ڈکیتی کی خبریں سننے کو ملتی ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر اب ایسی ویڈیوز کا سلسلہ بن گیا ہے۔ کہیں کسی غریب کے گھر میں گھس کر بچی کا جہیز جسے والد اور بھائی خون پسینہ بہا کر جمع کرتے ہیں اسے لوٹ کر لے جاتے ہیں، اور کہیں محنت مزدوری کرنے والا تنخواہ لے کر خوشی خوشی گھر جا رہا ہوتا ہے تو رقم چھین کر یہ ظالم اس غریب کی خوشی کو غم میں بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، چوری ڈکیتی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ترجمہ کنز العرفان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ ظلم و ستم کی آندھیاں چلا کر اسلحے کے زور پر یا کسی بھی طرح سے چوری ڈکیتی کرنے والوں کو خدائے احکم الحاکمین کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے ڈرنا چاہیے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، موت کسی وقت اور کہیں بھی آ سکتی ہے، نہ جانے کس گولی پر آپ کا نام لکھا ہو۔ اخبارات میں ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ اپنے ہی ساتھی ڈاکو کی گولی لگنے سے دوسرا ڈاکو مارا گیا، اور کبھی چور ڈاکو پولیس کی گولی کا شکار ہو کر اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ چوروں کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ عارضی خوشیوں اور فانی دنیا کی خاطر چوری ڈکیتی کے ذریعے حرام مال جمع کرنے والوں کو خوف خدا سے گھبرا کر بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے کہ اگر اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گئے تو مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ اگر قبر و حشر میں عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے تو پھر کون بچائے گا؟ کم کھا کر حلال روزی کمانے کی فکر کرنی چاہیے۔ مال حرام سے لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کر کے عیش بھری زندگی گزار بھی لی، پھر بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں مال و دولت ساتھ نہیں جائے گا۔ یقین نہ آئے تو کسی میت کا کفن دیکھ لیجئے، کیا آپ نے کبھی کسی کفن میں جیب دیکھی ہے؟ نہ جانے کس مظلوم کی بد دعا آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بربادی و ہلاکت کا باعث بن جائے۔ چوروں، ڈاکوؤں اور اس طرح کے ظلم و ستم ڈھانے والوں کی زندگی اور موت دونوں بڑی قابل مذمت ہوتی ہے۔ چوہوں بلیوں کی طرح چھپ کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ کبھی پولیس یا عوام کے ہاتھوں ایسی عبرتناک موت مارے جاتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ ویسے بھی ان بد نصیبوں کے مرنے پر لوگوں کو غم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ظالموں کے ظلم اور چوری ڈکیتی وغیرہ آفات و بلیجات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ سبز سبز گنبد کے سائے میں جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت کی موت نصیب کرے اور ہمارا مدفن خیر سے جنت البقیع بنائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ڈاکوؤں کا انجام، بندوں پر ظلم و ستم کی آندھی چلا کر، ڈرا دھمکا کر، اسلحہ دکھا کر
حرام مال حاصل کرنے والوں کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں قرآن و احادیث میں بڑی وعیدیں بیان ہوئی ہیں، نیز دنیا و آخرت میں ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں، یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری یہ ہے کہ دوسرے کا مال چھپا کر ناحق لے لیا جائے۔ اسلامی سزاؤں کی حکمت، اسلام نے ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے۔ چھوٹے جرم کی سزا ہلکی اور بڑے کی اس کی حیثیت کے مطابق سخت سزا نافذ کی ہے، تاکہ زمین میں امن قائم ہو اور لوگ بے خوف ہو کر سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ڈاکہ زنی کی سزا ہی کو لے لیجئے کہ جب تک اس پر امن رہا تو تجارتی قافلے اپنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے تجارت کو بے حد فروغ ملا اور لوگ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئے۔ اب تو حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ بینک سے کوئی پیسے لے کر نکلا تو راستے میں لٹ جاتا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقدی اور موبائل چھن جاتا ہے، کوئی بس کا مسافر ہے تو وہاں بھی محفوظ نہیں، کوئی اپنی سواری پر ہے تو وہ خود کو زیادہ خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ظلمن لوگوں کا مال لینے کے متعلق 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی۔ 2، جو سرے عام لوٹ مچائے وہ ہم سے نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو ظالم کھلے بندوں لوگوں کا مال چھین لے اور لوگ منہ تکتے رہ جائیں، ایسا ظالم ہمارے طریقے ہماری جماعت سے خارج ہے۔ اسلام سے نکل جانا مراد نہیں کہ جرم فساد عمل ہے، فساد عقیدہ نہیں۔ خیال رہے ڈکیتی کی سزائیں مختلف ہیں، بعض صورتوں میں اس کو سولی دی جائے گی۔ نمبر 3، چور چوری کرتے وقت اور ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن نہیں رہتا کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں، لہذا ان سے بچو، ان سے بچو۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کامل الایمان ہوتے ہوئے کوئی یہ گناہ نہیں کر سکتا، یا یہ کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ یہ گناہ کرے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان گناہوں کے وقت مجرم سے نور ایمان نکل جاتا ہے، ورنہ یہ گناہ کفر نہیں۔ ڈاکو
ظاہر ظہور کھلے عام مال لوٹ لے اور مالک دفعے پر قادر نہ ہو، یا اپنے مال کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ جائیں کہ ہمارا مال چل دیا۔ ڈکیتی میں 3 جرم ہوئے: غیر کے مال پر ناجائز قبضہ، ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا، دل کی سختی کے لوگوں کی حسرت اور آہ و بکا پر ترس نہ کھائے، لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی، اس لیے یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چوری کرتے وقت اس گناہ کی نحوست سے اس کا نور ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکہ ڈالنا، لوٹ مار کرنا، کسی کی زمین یا مال و جائیداد کو غصب کر لینا، کسی کی عاریت یعنی ادھار کے طور پر کوئی سامان لے کر واپس نہ کرنا، کسی سے قرض لے کر اس کو ادا نہ کرنا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا وغیرہ، یہ سب چوری کی طرح گناہ کبیرہ ہیں، اور یہ سب قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہونے کا سبب اور عذاب نار کا باعث ہے۔ چوری کی راہ میں چھپے ہیں اندھیرے ہزار، ایمان کا نور چمکتا ہے راستے کے پار۔ نمبر 4، تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ پاک کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ شرح حدیث، مجرم پر رحم یہ ہی ہے کہ اسے پوری سزا دے دی جائے، کسی کی کسی طرح رعایت نہ کی جائے کہ اس سے ملک میں امان قائم رہتا ہے، اور یہ سزائیں حق اللہ ہیں، کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ سیدہ کا نام لے کر یہ بتانا منظور ہے کہ شرعی سزا میں کسی بڑے سے بڑے درجے والے کی بھی رعایت نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے۔ 5، میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چراتا۔ جب لوگ اسے چوری کرتا دیکھ لیتے تو کہتا، میں چور نہیں ہوں، یہ سامان میری ٹیڑھی لاٹھی میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگ میں اپنی ٹیڑھی لاٹھی پر ٹیک لگائے یہ کہہ رہا تھا، میں ٹیڑھی لاٹھی والا چور ہوں۔ شرح حدیث، مہجن یعنی لاٹھی، حدیث پاک میں مہجن آیا ہے، اس کی معنی ہے ایسی لاٹھی جس کے کنارے پر لوہا لگا ہوا ہو اور وہ ہاکی کی طرح مڑی ہوئی ہو۔ شرح حدیث، مہجن یعنی لاٹھی والے کا نام عمرو ابن لوحی ہے۔ جب وہ چلتا پھرتا ہے تو آنتیں گھسٹتی ہیں۔ رب کی پناہ، غرض یہ فیشنیبل سیاسی چور تھا کہ حجاج کے کپڑے دن دہاڑے اس طرح چوری کرتا تھا کہ پکڑا بھی نہ جائے اور چوری بھی کرے۔ مالک نے دیکھ لیا تو کہہ دیا، ارے مجھے خبر نہ ہوئی کہ میرے مہجن یعنی لاٹھی سے تیرا کپڑا لگ گیا ہے، نہ دیکھا تو مال اپنا کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 6، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی صورت میں ہوگا۔
شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم ظلم کرنے کی وجہ سے اکٹھے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، ایک کمزور مسلمان کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانا، گالی گلوچ دے کر، زد و کوب کر کے یا مال چھین کر یا ان سب کا ارتکاب ایک ساتھ کرنا جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آیا، اس لیے اس کی سزا میں قیامت کے دن ظالم کا ظلم تاریکیاں ہی تاریکیاں بن کر اسے گھیر لے گا۔ 7 حرام سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کی وعید کے تحت ڈاکو، چور، مسخرہ، خائن، دھوکہ کرنے والا اور ادھار چیز لے کر انکار کر دینے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، عیب زدہ چیز کو عیب چھپا کر بیچنے والا، جوا کھیلنے والا، یہ سب کے سب داخل ہیں۔ میراث المناجی میں ہے جیسے مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا آگ میں جلد جل جاتا ہے، ایسے ہی سود، رشوت، جوئے، چوری وغیرہ حرام مال سے پیدا شدہ گوشت دوزخ کی آگ میں بہت جلد جلے گا۔ چونکہ غذا سے خون اور خون سے گوشت بنتا ہے، اس لیے غذا بہت پاکیزہ ہونی چاہیے۔ حرام غذا کا اثر سارے بدن پر پڑتا ہے۔ پورے قافلے کو اکیلے لوٹنے والا ڈاکو، بہت بڑے ولی اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ توبہ سے قبل اتنے بڑے اور خطرناک ڈاکو تھے کہ پورے کے پورے قافلے کو اکیلے ہی لوٹ لیتے۔ ایک مرتبہ قافلہ آپ کے علاقے کے قریب سے گزرا، انہیں وہیں رات ہو گئی۔ آپ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جب قافلے کے قریب پہنچے تو بعض قافلے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، تم اس بستی کی طرف نہ جاؤ بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کر لو، یہاں فضیل نامی ایک خطرناک ڈاکو رہتا ہے۔ آپ نے جب قافلے والوں کی یہ بات سنی تو کپ کپی طاری ہو گئی اور بلند آواز سے کہا، اے لوگو، میں فضیل بن عیاض تمہارے سامنے موجود ہوں، جاؤ بے خوف و خطر گزر جاؤ، تم مجھ سے محفوظ ہو، خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے اور اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے راہ حق کے مسافروں میں شامل ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس رات قافلے والوں کی دعوت کی اور فرمایا، تم فضیل بن عیاض سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو، پھر ان کے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لینے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کسی کو پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ قرآن کریم کی آیت تاثیر کا تیر بن کر آپ کے سینے میں اتر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا اور اپنے کپڑوں پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، اللہ پاک کی قسم اب وقت آ گیا۔ آپ اسی طرح روتے رہے اور پھر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھائی بھائی بن جاؤ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گھناؤنے اور حرام کام چوری ڈکیتی کرنے پر چور ڈاکوؤں کو اپنے مسلمان بھائی کو گھورنے، ڈرانے، دھمکانے، خوف زدہ کرنے، ہاتھ اٹھانے، اسلحہ تاننے، مال چھیننے اور خواتین سے زیورات وغیرہ کے حصول کے لیے زخمی کرنے جیسے کئی گناہ مزید کرنے پڑتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو نہ ڈراؤ کیونکہ مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی طرف ڈرانے والی نظر سے نا حق دیکھا تو اللہ پاک بروز قیامت اس کے بدلے اسے خوفزدہ کرے گا۔ بد نصیب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ جس نے اللہ پاک کو تکلیف دی بالآخر اللہ پاک اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو تکلیف دینا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا گویا کہ اللہ پاک کو اذیت دینا ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اسی طرح ایمان والوں کو تکلیف دینے والا بھی دونوں جہاں میں لعنت و رسوائی کا حقدار ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ غنی کی شان بے نیازی کے قربان، جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو کیسے نوازتا ہے؟ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے ڈاکو ولی بن گیا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک کو ہدایت فرماتے دیر نہیں لگتی۔ حضرت ابو بکر بن حوار رحمت اللہ علیہ پہلے رہزن یعنی ڈاکو تھے، قافلے کے قافلے تنہا لوٹا کرتے تھے۔ ایک بار ایک قافلہ ٹھہرا، آپ وہاں تشریف لے گئے، ایک خیمے کی طرف گئے، اس خیمے میں عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی شام قریب ہے اور اس جنگل میں ابو بکر بن حوار کا دخل ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں۔ بس یہ کہنا ان کا ہادی یعنی ہدایت کا سبب ہو گیا۔ خود سے فرمایا ابو بکر تیری حالت یہ ہو گئی کہ خیموں میں عورتیں تک تجھ سے خوف کرتی ہیں اور تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اسی وقت توبہ کی اور گھر لوٹ آئے۔ رات سوئے تو خواب میں زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے عرض کیا بیعت لیجئے۔ ارشاد فرمایا تجھ سے تیرا ہم نام بیعت لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت لی اور اپنی کلاه یعنی امامہ مبارک ان کے سر پر رکھی۔ آنکھ کھلی تو کلاه اقدس موجود تھی۔ سلسلہ حواریہ آپ سے شروع ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ سلطان الواعدین مولانا ابو النور بشیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے سود، رشوت، غبن اور دیگر ناجائز طریقوں سے جو مال کمایا اور کھایا ہے، کل قیامت کے دن جب شہنشاہ حقیقی انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا تو یہ سارا حرام کا مال وہاں اگلنا پڑے گا اور چور پکڑے جائیں گے۔ پس آج توبہ کے ساتھ معدہ صاف کر لینا چاہیے۔ چور ڈاکو سے بڑا ظالم۔ تفسیر قرطبی میں ہے، جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ پاک کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ قتل ناحق کا گناہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض درندہ صفت چور ڈاکو اپنے لیے جہنم کی آگ مزید بڑھانے کے لیے قتل و غارت گری سے بھی باز نہیں آتے، اور یوں مال و دولت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات کسی گھر کے واحد کفیل یعنی کفالت کرنے والے کو شہید کر کے کسی خاتون کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات چور ڈاکو پکڑے جانے کے خوف سے یا سامنے سے ہونے والی مزاحمت کے نتیجے میں فائر کر کے سامنے والے کو زخمی یا شہید کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گویا پکڑے جانے سے بچ گئے، لیکن یاد رکھیں اگر وہ دنیا میں پولیس یا قانون سے بچ بھی گئے تو اس حرام کام سے توبہ اور توبہ کے تقاضے پورے نہ کرنے کے سبب قیامت کے دن ایسی جگہ قید ہوں گے جہاں سے انہیں کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ دنیا میں بسا اوقات رشوت یا اثر و رسوخ کے سبب جیل سے بھی باہر آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس گناہ کا بہت سخت عذاب بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ترجمہ، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل ناحق کا عذاب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قتل مسلم معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، گنڈا گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں عام ہیں۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قتل کرنے کا عذاب سہا نہیں جا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ پاک سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایک مومن کا قتل کیا جانا اللہ پاک کے نزدیک دنیا کے تباہ ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محشر میں ذلت و رسوائی۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں زکوٰۃ یا کسی اور مال سے چوری کی تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ چوری کے مال کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اگر وہ مال کوئی جانور ہوا تو وہ جانور بلند آواز سے چیختا ہوگا اور اسے تمام محشر والے پہچان لیں گے کہ یہ چور ہے، تاکہ اس کی خوب
ذلت و رسوائی ہو۔ شہادت کا درجہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی شخص کا مال چوری ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اپنا مال بچانے، اپنی جان یا اپنے گھر والوں کی جان بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنا مال بچانے میں مارا جائے وہ شہید، جو اپنی جان بچانے میں مارا جائے وہ شہید، جو اپنا دین بچانے میں مارا جائے تو وہ شہید، اور جو اپنے گھر والوں کو بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ خوبصورت سوچ۔ حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی غم خواری کو تشریف لے گئے۔ پڑوسی نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم تمہاری چوری ہونے کا افسوس کرنے آئے ہیں۔ پڑوسی بولا، میں تو اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے 3 شکر واجب ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسروں نے میرا مال چرایا ہے، میں نے نہیں۔ دوسرا یہ کہ ابھی آدھا مال میرے پاس موجود ہے۔ تیسرا یہ کہ میری دنیا کو نقصان پہنچا ہے اور دین میرے پاس ہے۔ اللہ پاک کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آہ دولت کی حفاظت میں تو سب ہیں کوشاں، حفظ ایمان کا تصور ہی مٹا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی بھی کتنی پیاری سوچ ہوتی ہے کہ مال گیا، ایمان تو نہیں گیا، کچھ مال گیا ہے، سب تو نہیں گیا۔ اللہ پاک کے نیک بندے زبان پر شکوہ شکایت نہیں لاتے، ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر صبر کرتے اور اجر پاتے ہیں۔ ایمان انمول دولت ہے، یہ سلامت ہے تو کچھ غم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہا کریں۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ چور کو دعا۔ ایک مرتبہ حضرت ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ ساتھ والوں نے عرض کی، حضور چور کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تو اس کے لیے دعا ہی کروں گا۔ پھر یوں دعا فرمائی، اے اللہ پاک، اگر چور مالدار ہے تو اس کے دل کو قناعت کی توفیق عطا فرما، اور اگر فقیر ہے تو اسے غنی کر دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جائے تو ہر ایک کو بتانے کے بجائے اپنی مصیبت چھپا کر صبر کر کے اجر کمائیں۔ لوگوں کو بتانے سے کسی نے کھوئی ہوئی چیز واپس لا کر تو دینی نہیں، نتیجتاً شکوہ و شکایت ہو جانے کی صورت میں ملنے والے اجر سے محرومی ہو سکتی ہے۔ ظلم پر صبر کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک جب مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، فضل والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم فضل والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے، تمہارا فضل کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم اسے برداشت کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دیتا ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ ڈاکو کی توبہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو،
الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے بڑے بڑے چور ڈاکوؤں کے راہ راست پر آنے کے واقعات ہیں۔ دعوت اسلامی کی ایک مجلس رابطہ بالعلماء بھی ہے۔ اس مجلس کے اسلامی بھائی مشہور دینی درس کا جامعہ راشدیہ پیر جو گوٹ باب الاسلام سندھ تشریف لے گئے۔ بات نکلی تو وہاں کے شیخ الحدیث صاحب کو جس طرح فرمانے لگے، جیل خانوں کے دینی کام کی کارکردگی میں خود آپ کو سناتا ہوں۔ پیر جو گوٹ کے اطراف میں ایک ڈاکو نے تباہی مچا رکھی تھی، میں اسے جانتا تھا۔ آئے دن پولیس کے ساتھ اس کی آنکھ مچولی جاری رہتی، کئی بار گرفتار بھی ہوا مگر تعلقات استعمال کر کے چھوٹ گیا۔ آخر کسی جرم میں کراچی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، سزا ہوئی اور جیل میں چلا گیا۔ سزا کاٹ لینے کے بعد رہائی ملنے پر مجھ سے ملنے آیا۔ میں پہلی نظر میں اسے پہچان نہ سکا کیونکہ اس کے چہرے پر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی نورانی داڑھی جگمگا رہی تھی، سر پر امامہ شریف کا تاج، پیشانی پر نمازوں کا نور نظر آ رہا تھا۔ وہ بولا، الحمدللہ جیل کے اندر مجھے دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا۔ اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا دینی ماحول۔ گناہگارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حلال کمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں ڈالا کہ کوئی جان نہ مرے گی حتیٰ کہ اپنا رزق پورا کرے۔ خیال رکھو کہ اللہ سے ڈرو، تلاش رزق میں درمیانی راہ اختیار کرو، اور رزق میں دیر لگنا تم کو اس پر نہ اکسائے کہ تم اللہ پاک کی نافرمانی سے رزق ڈھونڈو، کیونکہ اللہ کے پاس کی چیزیں اس کی فرما برداری سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ شرح حدیث یعنی حلال ذریعے سے روزی کماؤ، حرام ذریعوں سے بچو۔ حرام ذریعوں سے کمانا افراط یعنی حد سے بڑھنا ہے، اور بالکل کمائی نہ کرنا، بیکار بیٹھ رہنا، تفرید یعنی حد سے زیادہ کمی کرنا۔ درمیانی راہ یہ ہے کہ اگر کبھی روزی کم ملے یا کچھ روز کے لیے نہ ملے تو چوری، جوا، رشوت، خیانت، غصب وغیرہ سے روزی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، حلال کام کیے جاؤ، اس کی مہربانی سے امید رکھو، یعنی سب کی روزی اللہ کے ہی پاس ہے۔ اگر تم نے اسے حرام ذریعے سے حاصل کیا تو وہ حرام ہو کر تم تک پہنچی، رب بھی ناراض ہوا، مگر ملا وہی جو تمہارا حصہ تھا۔ اور اگر حلال ذریعے سے حاصل کیا تو وہ حلال ہو کر تمہارے پاس پہنچا، اللہ پاک بھی راضی ہو گیا، ملا تمہارا حصہ ہی۔ بڑی بڑی مونچھوں والا بدماش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول علم دین کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات بھی اہم ذریعہ ہیں۔ آپ بھی اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے۔ ان اجتماعات کی برکت سے کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اس کی ایک جھلک اس مدنی بہار میں سنیے۔ ایک عالم صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، انہوں نے بتایا کہ سن 1995 میں ایک شخص جس پر کم و بیش 11 ڈکیتیوں کے کیس تھے، جن میں ایک قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے، 1 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہا تھا، محکمہ نہر میں ملازمت بھی تھی، تنخواہ 3000 تھی، مگر وہ ناجائز ذرائع سے مثلا درخت فروخت کر کے، چوری کا پانی وغیرہ دے کر ماہانہ 10,000 تک کر لیتا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھیں، دیکھنے والے کو اس سے وحشت ہوتی تھی۔ ایک روز میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، مگر اس نے میری دعوت ٹال دی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، وقتاً فوقتاً دعوت پیش کرتا رہا۔ آخر کار کم و بیش 2 سال بعد اس نے دعوت قبول کر لی اور وہ ریوالور کے ساتھ اجتماع میں شریک ہو گیا۔
اتفاق سے اس دن میرا ہی بیان تھا جو کہ جہنم کے عذاب کے متعلق تھا۔ جہنم کی تباہ کاریاں سن کر سخت سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود بدماش پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بعد اجتماع وہ روتا جاتا اور کہتا جاتا، ہائے میرا کیا بنے گا، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ پھر وہ 3 دن بخار کے عالم میں رہا۔ اسے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ اس نے توبہ کر لی اور نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ دوسری جمعرات اسے پھر اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی اور جنت کے موضوع پر بیان سن کر اس کو ڈھارس ملی۔ آہستہ آہستہ اس پر مدنی رنگ چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ داڑھی اور امامہ سجانے کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ یہ بیان دیتے وقت وہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مشغول، تنظیمی طور پر صوبائی سطح پر مجلس خدام المساجد کی ذمہ داری پر فائز ہے۔ اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے گر ملا دینی ماحول۔ گناہگاروں آؤ، سیاہ کاروں آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جان و مال کی حفاظت کے لیے چند روحانی علاج پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے جان و مال اور گھر وغیرہ کی حفاظت ہوگی۔ چور ڈاکو سے حفاظت کے 6 وظیفے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے یعنی آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ پاک اسے، اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ شرح حدیث، اس کی برکت سے سارے محلے میں چوری، آگ لگنے، مکان گر جانے بلکہ ساری ناگہانی آفتوں سے صبح تک امن رہے گا۔ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ نمبر 2، اگر اسے لکھ کر فریم بنوا کر مکان میں اونچی جگہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت ہوگی اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ نمبر 3، یا جلیلو 10 بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، سورۃ التوبہ لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے سامان میں رکھیے، انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، مال چوری یا گم ہو جائے، یہ آیت مبارکہ بے شمار پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پارہ 21 سورہ لقمان آیت 16۔ نمبر 6، اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ شجرہ اتاریہ کی مدنی بہار۔ کراچی کے علاقے نیا آباد کے اسلامی بھائی سلسلہ قادریہ اتاریہ میں مرید تھے۔ انہوں نے قسم کھاتے ہوئے بیان دیا کہ ایک مرتبہ ان کے آفس میں ڈاکو آ گئے اور اسلحہ نکال کر لوٹنا شروع کر دیا۔